یہ 9 مئی کہاں سے آ گیا حضرت صاحب؟ میں صرف بتانے کے لیے، میں صرف اس لیے بتایا آپ کو کہ وہ گلو بٹ کہا جی جو اس طرح کے لوگ تھے نکل کے آئے جنہوں نے تھے نقاب اوڑے ہوئے تھے، سر ان کا اس سے کیا تعلق؟ سر یہ 9 مئی وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے نا اس میں. نہیں میں پھر بتانا چلوں، وہ آپ ویڈیو پھر دوبارہ چلا لیجیے گا. کتنے نقاب پوش لوگ تھے؟ وہ سارے ہیں. کبھی آج تک کمیشن بنا نہیں. کمیشن جب بنے گا تو سارے حقائق آ جائیں گے. میں اظہر صاحب آپ کو نا یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اگلا ہفتہ رکھ لیجئے یا اس دن رکھ لیجئے، میں اور آپ اکیلے بیٹھیں گے اسٹوڈیو میں اور میں ایک ایک کر کے 9 مئی کی فوٹیجز آپ کے سامنے چلاؤں گا اور آپ دیکھیے گا اس میں کتنے کو نقاب پوش ہیں، کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور جو عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے رہے ہیں. سر آپ جلسے کے حوالے سے جو مرضی کہیں، میں آپ کی بات سن لوں گا، لیکن سر 9 مئی کو اس طرح 1 منٹ میں فالسیفائی کر دینا کہ نہیں جناب ہمارا تو تعلق نہیں، یہ میں مت وہ کریں. بات نہیں کر رہا. جی میں وہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک. اظہر صدیق صاحب یہ آپ نے سن لی، آپ نے اختیار ولی صاحب کی بھی بات سن لی. سر کوسٹرو میں لوگ بھر بھر کے لے کے گئے آپ کراچی اور وہاں پہ اس طرح آپ نے یہ کراؤڈ شو کروایا، ایک بات، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کا بھی برتاؤ رکھا، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا. تعریف کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ منصور بھائی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری روایات کی میں ہمیشہ تعریف کرتا رہتا ہوں. باقی اختلاف اپنی جگہ. ایک جمہوری جماعت ہے، ڈکٹیٹر کی پیداوار نہیں. مسلم لیگ نون تو ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے اور آج بھی ڈکٹیٹر کا ذہن ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بارے میں. آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. لیکن وہ بات کی بات ہے، میکینکس کیا ہوئے، وہ بالکل غلط کیا. یعنی جب آپ نے سپیس ملی اور سپیس ملنے کے بعد دیکھیں استقبال کیا انہوں نے، یعنی میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پارٹی سٹینڈ اپنی جگہ، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جو کہ جمہوری روایت، اور یہ بات یعنی پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح نظر آئی. یہ تھی وہ پیپلز پارٹی کہ جو جمہوری روایات کو پامال نہیں کرتی تھی. تاریخ اس کی یہی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ اب وہ ایک ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، اور وہ چہرہ بھی دکھا دیا. پنجاب کے اندر تو آپ یوں دیکھ لیں نا، 9 مئی پہ الزامہ لگاتے رہے. ہماری بات تو چھوڑے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور آئی، گاڑیاں توڑنا، گلو بٹ سارا کچھ دیکھ لیا، چہرے پہ نقاب پڑے. وہ یہی لوگ تھے 9 مئی کے اندر بھی، یہ آپ نے سارے دیکھ لیے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے گا، لوگ موبلائز ہوئے. یہ عمران خان صاحب نہیں تھے، سہیل یہ افریدی 9 صاحب مئی گئے کہاں تھے. سے آ گیا حضرت صاحب؟ میں صرف بتانے کے لیے، میں صرف اس لیے بتایا آپ کو کہ وہ گلو بٹ کہا جی جو اس طرح کے لوگ تھے نکل کے آئے جنہوں نے تھے. نقاب اوڑے ہوئے تھے، سر ان کا اس سے کیا تعلق؟ سر یہ 9 مئی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے نا اس میں. نہیں میں پھر بتانا چلوں، وہ آپ ویڈیو پھر دوبارہ چلا لیجیے گا. کتنے نقاب پوش لوگ تھے؟ وہ سارے ہیں. کبھی آج تک کمیشن بنا نہیں. کمیشن جب بنے گا تو سارے حقائق آ جائیں گے. میں صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سندھ کے اندر نقاب پوش لوگ ایسے دیکھے؟ اس طرح گاڑیاں توڑی. میں اظہر صاحب آپ کو نا یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اگلا ہفتہ رکھ لیجئے یا اس دن رکھ لیجئے، میں اور آپ اکیلے بیٹھیں گے اسٹوڈیو میں اور میں ایک ایک کر کے 9 مئی کی فوٹیجز آپ کے سامنے چلاؤں گا اور آپ دیکھیے گا اس میں کتنے کو نقاب پوش ہیں، کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور جو عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے رہے ہیں. سر آپ جلسے کے حوالے سے جو مرضی کہیں، میں آپ کی بات سن لوں گا، لیکن سر 9 مئی کو اس طرح 1 منٹ میں فالسیفائی کر دینا کہ نہیں جناب ہمارا تو تعلق نہیں، یہ میں مت وہ کریں. بات نہیں کر رہا. جی میں وہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو. جی میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک. کہ سندھ ہاں کے اندر میں صرف بتانے کا مقصد آپ کے ہے کہ سندھ کے اندر کتنے کے گنے لے لی، کتنے لوگوں کے سر پھاڑ دیے. ہم نے بتایا نا. کارکن نکلے، پرامن نکلے، ٹھیک. تکلیف اور دقت کے باوجود بھی نکلے. لیکن پنجاب کے اندر وجہ ہے کہ گلو بٹ یہاں پر موجود ہیں، ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو جلسے مجھے تو پتا ہے، مجھے تو اندازہ ہے. 9 مئی سے پہلے دیکھ لیں، 25 اپریل کو اٹھا کر دیکھ لیا 2022 کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ آپ جو بھی ہے، یعنی اپنا کالک بانٹی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے منہ کے اوپر. پنجاب شرمندہ ہو گیا ہم لوگ کہ پنجاب میں آزادی ہے، کہ پنجاب میں یہ حالات، یعنی 15,000 تو نظر بندی کی آرڈر ہے، 144 کھانستے ہی لگ جاتا ہے. اجازت دیجئے مجھے ذرا، اجازت دیجئے گا سر. ایسے پڑھتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ ایسے پڑھتے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ماننا پڑے گا آپ کو. یہ قادر مندوخیل صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو چلیں آپ کی تعریف کی ہے کہ جس طرح بھی آپ لوگوں نے انہیں سپیس دی ہے،
لیکن پنجاب کے حوالے سے آپ بھی ظاہری بات ہے اس وقت حکومت میں وہاں پہ اس کا حصہ نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیا پنجاب کے حوالے سے آپ کو بھی پرابلمز آتی ہیں جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف اس وقت کمپلینٹ کر رہی ہے؟ جی منصور بھائی، سب سے پہلے تو اظہر صدیق صاحب کا شکریہ ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی تعریف کی ہے، اور یقیناً پی ٹی آئی نے جب سے سیاسی زوال دیکھا ہے اس میں یہ پہلا پروگرام ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا بالکل طریقے سے ہوا ہے، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، اور اس کے بعد ہماری وزراء نے ان کا استقبال کی، اجرک کو ٹوپی، سندھ کی تہذیب، سندھ کی جو روایات ہے اسے روشناس کرائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے مختلف شو میں ان کو یہ دعوت کی کہ ہم کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، آپ کے استقبال کا بھی، ہر طرف سے۔ آپ نے پھر یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ ایئرپورٹ میں کتنے لوگ تھے، کتنے تھے، وہ آپ اور اظہر صاحب خود بتائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ 2 دن تک کراچی اور حیدرآباد کے سڑکوں میں بڑے سموتھلی پی ٹی آئی کے پروگرام ہوئے، اور کل کا جو ہوا، کل کا صورتحال میں یقیناً وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے حوالے سے تھوڑی سی تنقید کی ہے۔ میں بتاؤں کہ کل تو چلو پھر بھی جلسہ تھا، ان کے ذہن میں پھر بھی یہ بات آئے گی کہ پیپلز پارٹی نے رکاوٹ ڈالی، گو کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، پولیس والوں کے سر پاڑے گئے، میڈیا کے ڈی ایس این جی کے اوپر پتھراؤ کیا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اور پولیس نے اپنی پورے سیکورٹی جو ہے نا وہ سر انجام دیے۔ اور ایون کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں کہ 2 لڑکے جو پکڑے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو ایسے ہی قائد اعظم مزار کے گھومنے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شرپسند لوگ بھی تھے، اور الطاف حسین صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے جلسے میں ہمارے لوگ شمولیت کرے، وہ بھی تھے، اور پولیس نے یقیناً پورا پروٹیکشن کیے۔ اور پھر اس کے بعد کل کی جو تھوڑی شکوین کیا ہے کہ راستے بلاک تھے، راستے بالکل بلاک تھے، راستے 3 دن سے بلاک ہے، آج کوئی جلسہ نہیں ہے، پھر بھی میں 3 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے میرا گھر اور دفتر کا، یقین کریں گے میں نے 3 شو جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر جو ہے نا ریکارڈ کرائے۔ تو آج کیونکہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کے ساتھ یقیناً 40-50 گاڑیاں ہیں سندھ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا بلوچستان سندھ کے رہنما جن کے نظر آ رہا ہے، جو اختیار ولی صاحب بتا رہے ہیں، باقی کارکنوں کا مجھے نہیں پتا کتنے ساتھ آئے، رہنما تو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آج بھی پورا کراچی جام ہے، مختلف روڈ آج بھی جام ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے جو اپنا فرض تھا وہ پورا کیا ہے۔ باقی تھوڑا بہت جو پی ٹی آئی کی جو تنقید تھی اس کے لیے ہم ذہنی طور تیار تھے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا اظہر صدیق صاحب سے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ آپ موازنہ کر لیں کہ آپ پنجاب میں آپ کے ساتھ جو رویہ تھا اور سندھ میں جو آپ کے ساتھ رویہ تھا، اور یقیناً کچھ رہنماؤں نے تنقید کی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ 32 گھنٹے پہلے ہم نے اس کو این او سی دی تھی، اور این او سی کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ان کی علیم عادل شیخ صاحب کا بیان آیا تھا، بڑے چینل پہ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جلسہ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد 32 گھنٹے بعد بھی اس جناح گراؤنڈ میں نہ کوئی کرسی تھی، نہ کوئی کنٹینر تھا، نہ کوئی مائک سسٹم تھا، نہ کوئی لائٹ تھا، 32 گھنٹے ملے، یہاں تک کہ 32 گھنٹے بھی کم اگر پڑ گئے ہوں گے تو ہمارے رہنما ناصر شاہ صاحب نے لائیو پروگرام میں ان کو یہ آفر کیے کہ آپ پرسوں کر لے، یعنی پیر والے دن کر لے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ باقی یہ کراچی کے سڑکوں پہ جہاں میرا ایریا ہے بلدیہ ٹاؤن وہاں گئے، لیاری گئے، مختلف جگہوں پہ گئے، اور یقیناً 40-50 گاڑیاں جب ہوں گے تو ٹریفک جام ہوگا۔ باقی آپ کا بھی میں نے ایک ویلاگ دیکھا تھا، آپ نے کہا پی ٹی آئی کا بڑا زور ہے کراچی میں، بڑا یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے زوال کے بعد جو ہے نا باقی صوبوں میں یہ ان کے کراؤڈ اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھی، مگر جہاں پی ٹی آئی کہتے ہیں ہمارا 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کراچی شہر 4 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے، 1.5 کروڑ سے زیادہ تو یہاں صرف پشتون ہے، تو آپ خود لگا لیں کہ 1.5 کروڑ پچھلے 4 دن سے روڈوں میں کتنے تھے، جلسے میں کتنے تھے، ایئرپورٹ میں کتنے تھے، وہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا، اور بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، دوبارہ بھی کہیں گے۔ ایک سوال صرف لے لیجئے، میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کی ایک اتحادی جماعت ہے، آپ اسے وفاق میں سپورٹ کرتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سپیس دے سکتے ہیں، آپ کی اتحادی جماعت پنجاب میں کیوں نہیں دیتی؟ وہ ہم اگر مشورہ بھی دیں گے تو ہمارا انگلیاں توڑیں گے، خبردار پنجابی کی طرف کسی نے دیکھا، پنجاب کے بھائی، پنجاب بھی ہمارا، پنجابی بھی ہمارے، پاکستان بھی ہے، سندھی بھی آپ کا ہے، بلوچ پشتون بھی آپ کا ہے۔ تو وہ تو میں نے پہلے دن کہا جب یہ سہیل آفریدی صاحب جا رہے تھے لاہور، تو میں نے پہلے دن کہا، اور میں نے کہا شکر کرے کہ تھوڑا سا دھکے شکے لگے، 1 درجن ایف آئی آر آپ کو نہیں پکڑا گیا، اور بلکہ شکر کرے کہ آپ کے جو ہے نا وہ انگلیاں نہیں توڑی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی نے بھی تھوڑا غلط کیے جو لسٹ گیا تھا،
اور یقیناً اختیار ولی صاحب بھی اسمبلی کا ممبر رہا ہے, میں بھی رہا ہوں. اسمبلی کے پروسیجر یہ ہے کہ آپ مہمانوں کی گیلری میں جا سکیں گے اسمبلی کے کارروائی دیکھنے کے لیے. اس دن تو اسمبلی کی کارروائی یعنی ایڈجرن ہو گیا تھا دن 2 بجے. اس کے بعد جا کے مختلف لوگ جو گئے تو یقیناً پھر دکم پیل ہو گئے. پھر یہ جو میڈیا تھے جو الٹے سیدھے سوالات کر رہے تھے ان کی وزیر سے, اور وزیر نے بھی اسی طرح الٹے سے بات جواب دیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں میں تھوڑا فرق دیکھ لیں. ہم نے کس طرح خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا, اور ان کے تنقید کو بھی میں آج بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے, جو مرضی کہہ دے, ہم دوبارہ بھی استقبال کریں گے, دوبارہ بھی ان کو خوش آمدید کریں گے. لیکن پی ٹی آئی کو ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ ایک گڈ جسٹر دکھا دے. باقی صوبوں میں بھی ہم آپ کی سپورٹ کریں گے کہ آپ نے سندھ کے جیسا دورہ کیا اور سندھ کے جیسا آپ کو استقبال ملا, آپ کو آزادی ملی روڈوں پہ, اسی طرح آپ اگر پرامن طریقے سے رہے, جو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ انتشاری پارٹی ہے یا پتہ نہیں کیا کیا پارٹی ہو, تو یقیناً آپ نے سندھ میں تھوڑا سا میں یہ سمجھ لوں کہ ایک بہتر دکھائی ہے, بہتر اس کو نعمان دکھا ہے. تھوڑا بہت تو ہوا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں, بلوچستان میں اور پنجاب جائیں گے تو اسی طرح رہیں گے. اور باقی پیپلز پارٹی تو ان کو انشاءاللہ کسی بھی پارٹی کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آتے رہے. لیکن ایک چیز یہ بھی چیز ہوگی کہ یہاں پہ جو کراچی میں یہاں یہ مخبروں کا ٹولہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, تو وہ مینڈیٹ کہاں ہے؟ وہ تو الطاف حسین کے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیے. الطاف حسین کا ویڈیو پیغام آپ کے سامنے.